أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه متفق عليه. راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے، اس حالت میں مر علی رجل من الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو اپنی حالت پر، کیونکہ الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا جو ہے نا ایمان کے حصہ میں سے ہے، حیا ایمان میں ہی سے ہے۔ حیا انسان کے اندر اچھی خصلت ہے، جو آدمی جتنا باحیا ہے وہ آدمی ان کا ایمان محکم بسان ہے، اتنا اعلیٰ بلند والا ایمان والا ہے۔ اسلام میں حیا کا بڑا اونچا مقام ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی نہایت مذموم عادتیں ہیں، اور دینی امور میں شرم حیا یہ درست نہیں۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر، محلے کے اندر، قصبے کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، پورے عالم دنیا کے اندر بے حیائی رچ بس چکی ہے، بے حیائی کا بول بالا ہے، بے حیائی کا ڈنکا بج رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ رسم و رواج کے طور طریقے میں لپٹ کر بے حیائی اس طرح ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو اللہ کے نبی کے سنت ہے، اس سنت کے اندر، ہلدی کے رسم کے اندر، مہندی کے رسم کے اندر، دلہے کے سجنے کے اندر، دلہے کے اندر، دلہن کے اندر جو رسم و رواج کے طور طریقے اپنا کر انہیں تیار کیے جاتے ہیں، تمام تر میں بے حیائی وسط ہو چکی ہے۔ اس طرح آ چکی ہے بے حیائی گھروں کے اندر کہ واقعی میں ایک ایمان کا، ایک مسلمان کا ایمان بچانا بہت بڑا مشکل اور بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب دیکھا ایک شخص کو کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ اتنا خوش ہوئے، اتنا اثر ہوا آپ پر کہ آپ نے دوسرے صحابی کو کہا کہ چھوڑ دو ان کو، ابھی ان کو واعظ و نصیحت، ان کو پیغام ابھی مت دو، اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سمجھا رہا ہے، اور جو حیا ایمان میں سے ہے۔ یقیناً جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ان کو چاہیے کہ بے حیائی کے دامن، اپنے دامن پر دھپا نہ لگنے دے، بے شرمی کے وہ کیچڑ اپنے اوپر نہ اچھلنے دے، کیونکہ وہ ایمان والا بھی اگر بے حیائی اور بے شرمی کو راستے کو اپناتا ہے تو پھر ان کا دل سے، اندر سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان، شرم و حیا ایمان میں سے ہے۔ لیکن یہاں کچھ ایک سوال ہے کہ انسان بے حیا، بے شرمی سے بچنے کے لیے ایک طالب علم یا ایک ماں یا ایک بہن یا ایک بیٹی دینی امور کے لیے باہر نکل سکتا ہے، دینی امور کے لیے شرم و حیا کو پال پیچھے رکھ کر ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شرم و حیا دینی امور کو حاصل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں شرم والا ہوں، میں باہر کیسے جاؤں، یا کوئی عورت کی کوئی ماں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ میں دینی امور کو حاصل کیسے کروں، دینی علوم کو حاصل کیسے کروں، دینی باتوں کو میں کیسے سیکھوں، کیونکہ میرے اندر غیرت ہے، میں باہر جانا پسند نہیں کرتی، میں لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے رابطہ قائم کرنا بہتر نہیں سمجھتا، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ دینی امور کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا۔ اسی طرح جس طرح ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بہت صحابہ کرام تھے، آپ نے ایک سوال پیش کیا، کیا میرے صحابہ تم بتاؤ، ان من الشجرۃ شجرۃ لا يسقط ورقها، دنیا میں وہ کون سا درخت ہے جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے؟ صحابہ کرام
اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنی علم کو باغوں میں پھرانے لگے، دنیا کے باغوں میں، دنیا کے باغیچوں میں اپنا تفریح کرانے لگے اور غور و فکر کرنے لگے کہ کون سا درخت ہے جن کا پتا نہیں جھڑتا۔ گویا کوئی صحابہ اس نتیجے تک نہیں پہنچا جو آپ کو جواب دیتے، سبھی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ہم لوگ کو بتلا دیجیے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جو عبداللہ ابن عمر، جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو معلوم تھا، وہ جان رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ وہاں شرم محسوس کیا اور انہوں نے بتلانے سے گریز کیا، کیونکہ وہ کم عمری تھے، کم سن میں تھے اور ان سے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، ان سے باصلاحیت لوگ وہاں موجود تھے، جس کے وجہ سے ان کی شرم نے اس بات سے روکے رکھی کہ وہ اس سوال کو نہ پوچھنے دیا، اس سوال کا جواب نہ دینے دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درخت کھجور کے درخت ہے، یار اس کا مثال جو ہے نا مسلمانوں کی طرح ہے، تو عبداللہ ابن عمر وہ اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں، عمر ابن خطاب سے، کہ ان کا جواب مجھے معلوم تھا، لیکن ابو جان میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اس محفل میں آپ بھی تھے اور بھی صحابہ اکرام تھے جو مجھ سے بڑے تھے اور میں بہت چھوٹا سا ادنا سا، اور مجھے غیرت نے مجھے اجازت نہیں دی اور آپ لوگوں کی عزت کی خاطر میں نے جواب نہیں دیا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہیں بیٹے، تمہیں دینی امور کا حصہ تھا، تمہیں جواب دے دینا چاہیے تھا، تمہیں دینی امور میں شرم کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تم اگر جواب دے دیتا تو میں فخر کا باعث بنتا، میں عمر ابن خطاب عبداللہ ابن عمر کے باپ کہلانے کی فوقیت حاصل ہوتی، تمہیں جواب دے دینا چاہیے۔ تو یہاں اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ چھوٹا ہو یا جس مقام پر بھی ہو، اپنے سے بڑے سے دینی علوم حاصل کرنے میں یا اپنے سے چھوٹے سے ہی دینی علوم حاصل کرنے میں یا دینی امور کی طرف بڑھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جس لائن میں بھی جاتے ہیں، اگر آپ کی حیا کا جنازہ نکلنے کا اندیشہ ہے، حیا کا ختم ہونے کا ڈر ہے، تو آپ ایسی چیز سے بچ جائے۔ اور میں کسی اقوال زرعی کا ایک قول کو میں نقل کرتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جس گھر کے اندر، کسی گھر کے مرد کے اندر اگر غیرت نکل جائے اور اس گھر کے عورت سے حیا نکل جائے تو اس گھر کے دیوار کو اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے آج ہم لوگوں کے اندر غیرت کہاں مر چکی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سماج کے اندر اتنی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے اندر سے غیرت کو اور شرم کو، حیا کو نکال دیا ہے۔ ایک باپ ایک بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر جو دنیا کی فحاشی کو دیکھتی ہے، اور ایک باپ ایک بیٹی کے درمیان رہ کر جو ان کے رہن سہن، ان کے پہناوے کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر سے یہ غیرت اجازت نہیں دیتی کہ انہیں اس طرح کے لباس سے روکا جائے۔ ایک بیٹیاں جو دنیا کے اندر اپنی زبان کو اس طرح چلاتی ہے، سوشل نیٹ ورک پر آتی ہے، سماج کو اپنی طرف کھینچتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے، ایک باپ ان کو لائک کرتا ہوا، فالو کرتا ہوا، پسند کرتا ہوا، فخر کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر سے غیرت نکل چکی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ایک مسلمان باپ ہونے کے ناطے یہ بھی نہیں سوچتا، یہ بھی نہیں فکر لائق ہوتی کہ میری بیٹی دنیا کی فحاشی میں اس طرح مست ہو چکی ہے کہ ان کے دل کے اندر سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے اور بے حیائی ان کے اندر رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر فسادات رونما ہوتے ہیں۔ آئے دن زنا جیسے کرتب، گھنونے کرتب رونما ہو جاتے ہیں۔ ماں بیٹی کم عمری میں کیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، غیر و تہذیب کو، کلچر کو اپنا کر غیر قوموں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر جاتی ہے۔ اس کا مین وجہ یہی ہے کہ آج ہم سماج کے گارجین حضرات، مرد حضرات کے اندر سے غیرت چلی گئی اور میری ماں بہنوں کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس لیے میں اپنے یہی حدیث کے پس منظر سے یہی کہوں گا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی جتنا با حیا ہے، جو عورت جتنی با حیا ہے، وہ عورت اتنا ایمان کے اعلیٰ محتم مستان پر قائم ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شناخت ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ انسان جتنا معتبر اور جتنا حیا والا ہے وہ ایمان والا اور متقی پرہیزگار والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایمان والا کو کہلانے کے ساتھ ہمیں حیا اور شرم و حیا کو اپنے اندر لانا ہوگا اور بے حیائی کو اپنے اندر سے دور کرنا ہوگا۔ ہر ایک وہ چیز کو چھوڑنا ہوگا جو بے حیائی کی طرف آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور آپ کی عزت و وقار کو بے حیا کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کی طرف سے بچیے
جس ایسی چیزوں کو اپنانے سے بھی بچیے اور ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بھی بچیے اور ایسی چیزوں سے دلچسپی کرنے سے بھی بچیے جو آپ کی عزت و آبرو پر یہ الزام لگائے کہ یہ بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ ان کی وضاحت، ان کی حرکات و سکنات ہی ثابت کرتی ہے کہ ان کے اندر غیرت کتنی ہے، ان کے اندر شرم کتنا باقی ہے۔ اس لیے آپ وہ چیزوں کو فالو کیجیے، اچھی چیزوں سے رغبت رکھیے اور اچھی چیزوں کو اپنائیے تاکہ آپ کا ایمان کی دلیل بنے اور آپ کے اندر ایمان کی پختگی ہو۔ اگر آپ ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، ایمان کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بے حیائی، بے شرمی کی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور حق چیزوں کے لیے، دینی امور کے حاصل کرنے کے لیے بے حیائی اور بے شرمی کے آڑ میں چھپ کر اس چیزوں سے باز نہ رہنے کی چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے پاس و لحاظ رکھ کر۔ سمجھیے گا، پاس و لحاظ، ایمان کے پاس و لحاظ اور شرم و حیا کے پاس و لحاظ رکھ کر آپ دینی امور کی طرف نکلنا ہوگا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اگر کوئی دینی امور سیکھنے ہو تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ سیکھیے۔ دینی امور میں یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ ان کے علاوہ جو دنیاوی امور ہے اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔